سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو۔ وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ ان لدینا انکالا وجحیما، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور گلوگیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھربھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه
رکھتا ہے، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور سلے میں بزرگ کر پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سورہ مزمل ہے، بالکل ابتدائی وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور نبی علیہ السلام بہت ہی پریشانی کی حالت میں گھر آئے اور کہا کہ مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں۔ آج کل ضرورت اس بات کی ہے چونکہ یہ دعوت توحید پھر اٹھی ہے ایمان خالص کی اسی انداز سے، تو جو حالات واقعات وہاں پیش آئے تھے بالکل وہی حالات واقعات یہاں پیش آ رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو اس دعوت کو اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہوں اور اللہ اپنے مالک کے اوپر بھروسہ کریں اور تعداد کو نہ دیکھیں نہ وسائل کو دیکھیں، وہ اس سورہ کو بہت زیادہ سنیں پڑھیں، اور اس کے اندر جو مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس کی مختصر ذرا تشریح میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ فرمایا، اے محمد جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، رات کو قیام کیا کرو، اور مگر تھوڑی رات، اور یا کبھی نصف رات تک یا کبھی اس سے کم یا کچھ اس سے تھوڑا زیادہ، اور ٹھہر ٹھہر کر اس قرآن کو پڑھا کرو۔ ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے، یعنی بہت بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر اب ڈالی جا رہی ہے، تو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے، اور رات کو اٹھ کر اپنے مالک اور خالق کے سامنے بالکل کٹ کر یعنی دنیا سے، کیونکہ دن کو تو اور بھی کام ہوتے ہیں، معاش کمانے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تبلیغ کا بھی معاملہ ہوتا ہے، لوگوں سے بحث مباحثے بھی ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن رات کا وہ وقت ہوتا ہے جب یہ سارے لوگ گویا سو رہے ہوتے ہیں، اپنے بھی اور پرائے بھی، دعوت کا ساتھ دینے والے بھی اور دعوت کی مخالفت کرنے والے بھی، اور اس وقت انسان کھڑا ہو کے اپنے مالک اور خالق کے سامنے سرگوشیاں کرے، اس کی تعریفیں کرے، اس کے سامنے رکوع کرے، سجدہ کرے، تو بہت ہی مضبوط تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے دائی کو خاص کر، کیونکہ اس کے بغیر وہ جو ہے وہ اس راستے پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں، ایک تو پختہ ایمان، بالکل نہ ہٹنے والا چٹان کی طرح ایمان اپنے مالک اور خالق کے اوپر، اور پھر دوسری بات پختگی، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کے ذکر کے ساتھ اپنے مالک کے اوپر بھروسہ کرو۔ تو فرمایا ہر طرف سے بالکل کٹ کر صرف اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تمہارا ایسا مالک ہے جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اسی کو اپنا کارساز بنا لو، بس سب دوسرے معبود بالکل باطل ہیں۔ اس زمین کے اوپر جتنے معبود پوجے جا رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو پجوا رہا ہے یا کسی اور کو پوج رہا ہے، یہ سارے باطل ہیں، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، بکواس ہے۔ یہ جتنی پکاریں لگائی جا رہی ہیں، جتنی نظر و نیازیں کی جا رہی ہیں، جتنی دوسروں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ان کی خوشامدیں کی جا رہی ہیں، ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ ان سب سے بالکل کٹ کر اپنے مالک اور خالق کو اپنا کارساز بناؤ، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو۔ بڑی تکلیف پہنچتی ہے نبی علیہ السلام کو، کیسی کیسی تکلیف پہنچائی ہے ان لوگوں نے، کون سی یعنی الزام ہے یا عیب ہے جو نہیں نکالا ہے۔ کبھی جھوٹا کہتے تھے، کبھی پاگل کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی کہتے تھے یہ جادو کرتا ہے، کبھی کہتے ہیں اس پر جادو ہوا ہے، کبھی کہتے تھے اپنا بس خود بڑا بننا چاہتا ہے۔ کیسی کیسی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام کے دل پر چوٹ پڑتی تھی، انسان ہے، اور جتنا زیادہ حساس انسان ہو اتنا ہی زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو مالک حوصلہ دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، بالکل سہتے رہو، ذرا برابر کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک چیز کا تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا، اور ان سے بالکل کنارہ کش، کوئی وقت ہی نہ دو ان کی اس بکواسیات کو۔ یہ اپنے ظرف کے مطابق باتیں کر رہے ہیں، جیسا منہ ہوتا ہے اسی طرح کی آوازیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ اور فرمایا مجھے
ان جٹلانے والوں سے جو دولت مند بھی ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دو. یعنی مالک فرماتا ہے یہ میرے حوالے کرو ان کو. آج یہ بڑی بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، دعوت کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تم ان سے ذرا برابر وہ دل تنگ نہ ہو، بلکہ ان کو میرے والے کر دو. تو اب خود سوچئے جس کا پھر حساب لینے والا اللہ ہو جائے پھر اس کا کیا بنے گا. فرمایا کچھ نہیں، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں اور بڑھتی آگ ہے. اندازہ لگاؤ کیسا خوفناک. بڑے بڑے بدماشوں کو جیلوں کے اندر بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں. عام جو مجرم ہوتے ہیں ان کو بیڑیاں نہیں ہوتی، لیکن جو بڑے بدماش ہوتے ہیں نا ان کے لیے بیڑیاں ہوتی ہیں. یہاں ان بدماشوں کا ذکر ہے کہ جو دھوس ڈالتے ہیں اور مومنوں کو تنگ کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں دعوت کو روکنے کے لیے. فرمایا چند دنوں کا معاملہ ہے، تمہارے لیے ہم نے بڑھتی آگ تیار کر کے رکھی، وہ وہاں بھڑک رہی ہے. اور گلوگیر کھانا یعنی گلے کے اندر اٹکنے والا کانٹے دار جو ہوتا ہے، جس طرح تھور کا درخت ہوتا ہے سخت کانٹے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ایسا کھانا ان کو ملے گا. آج تو یہ بڑی بریانیاں اور بڑے مشروبات اور بڑے بڑے کھانے کھاتے ہیں، جا کے اپنے دولت کے نشے میں مست ہیں، بالکل دیوانے ہو گئے ہیں. ان کو ہوش نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. آج اپنے جوش میں اس میں پھٹے جا رہے ہیں. فرمایا اور دکھ دینے والا عذاب. اندازہ لگائیے جس چیز کو اللہ کہے دکھ دینے والا وہ کیا ہوگا. عذاب تو ویسے ہی دکھ دینے والا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کہے اس کو ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا تو خود سوچئے ان کے لیے کیا ہوگا. فرمایا جس دن زمین اور آسمان کانپنے لگیں گے اور پہاڑ اس طرح جس طرح ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے. اہل مکہ جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے مقابلے میں رسول اور گواہ. ابھی گواہی تمہارے اوپر قائم ہو رہی ہے. کل اللہ کو نہیں کہہ سکو گے ہمیں یہ بات پتہ نہیں چلی تھی. ایک ایک بات تمہارے سامنے ہجے کر کے بتائی جا رہی ہے. یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے. اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر اس کے بعد خود مجرم ہو، حجت تمہارے اوپر پوری ہے. فرمایا سو ہم نے یہ جب کیا فرعون کے پاس جب بھیجا تھا تو فرعون نے اسی طرح اس نے بھی کہا نہ مانا، تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا تھا. غور کرو پھر اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے. فرمایا اگر تم بھی ان کی بات نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس کی تفسیر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے کہے گا آدم اپنی اولاد میں سے جنمیوں کو ذرا علیحدہ کر، تو وہ کہیں گے مالک کس حساب سے؟ تو کہا جائے گا 999 کے حساب سے، 1000 میں سے. تو یہ وہ منظر ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی ہر ایک کے اوپر اس طرح وہ پلاؤنس چھا جائے گی اور خوف ان کے اوپر طاری ہو جائے گا، جس طرح بوڑھے کے اوپر جو جریاں آ جاتی ہیں اور اس طرح بالکل ان کی حالت اس طرح ہو جائے گی. فرمایا جس دن آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. فرمایا یہ قرآن تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کا اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لے. بالکل یہ نہیں، ہمارا تم سے کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم تو اللہ کے حکم کی وجہ سے جو یہ دعوت ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ایمان کی عقیدے کی کہ مالک کا حکم ہے. نبی علیہ السلام کو بھی حکم ہوا، پھر اس کے بعد مومنوں کو بھی حکم ہے. اس پوری امت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی. اس ذمہ داری کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی شوق نہیں تم سے لڑائیاں جھگڑا کرنے کا اور تم سے گالیاں سننے کا اور بےزتیاں کرانے کا. اور اب یہ تو جو چاہے جس کا دل کرے دونوں راستے کھل کے سامنے آ گئے ہیں. فرمایا تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2 تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات کے قریب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. اور حقیقت میں تو ظاہر بات اس وقت گھڑیاں نہیں تھیں، ایگزیکٹ ٹائم نہیں بندہ کر سکتا تھا. مالک فرماتا ہے اور رات اور دن کا صحیح اندازہ تو اللہ ہی کو ہے. یعنی کہ آج رات کو تھوڑا سا کم، آدھی رات سے تھوڑا سا کم قیام ہوا ہے، یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے، یا ایگزیکٹ آدھی رات ہوا ہے، تو یہ حقیقی معنوں میں تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اب مالک نے آسانی فرمائی ہے. اس نے معلوم کر لیا کہ تم اس کو یعنی جو پہلے کہا گیا تھا طویل رات کرو، تو اب اس میں تھوڑی کمی کی جا رہی ہے. تمہارا مہربان مالک ہے، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اب قرآن پڑھ لیا کرو. اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، دن کو تھکے ہوتے ہیں. تو دوسروں کے لیے بھی بندہ خیال رکھے ان کی آرام کا بھی. اور کوئی ایسے ہیں جو سفر کرتے ہیں تجارت کی غرض سے ملک کے اندر، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں. اندازہ لگے دن کو اللہ کے راہ میں لڑتے تھے، جہاد کرتے تھے، اور رات کو آ کے قیام کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. کیسا دور گزرا ہے. فرمایا تو جتنی آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور صلوات پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو نیک
خلوص نیت سے قرض دیتے رہو. اندازہ لگائیے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا اللہ اپنے لیے قرض سمجھتا ہے، حالانکہ پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کسی سے کیا قرض لے گا، صرف حکم ہی دے گا تو کافی ہے. لیکن کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے کہ اپنا دیا ہوا مال لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو اور میں اس کو اپنے اوپر قرض سمجھوں گا، اور اللہ سے زیادہ کون واپس لوٹانے والا، بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ لوٹائے گا. اور میں جو عمل بھی نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے کے راہ سے بہت ہی زبردست پاؤ گے. اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی سب کچھ کر کے بھی پھر بھی بخشش مانگتے رہو کہ مالک ایک بندے کی حیثیت سے جو میرے اوپر ڈیوٹی تھی، جو میرے لیے احکامات تھے وہ میں نے پورے کرنے کی کوشش کی ہے مالک. پھر بھی احساس ہے کہ اس کے اندر بہت ہی کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، مالک اپنے فضل و کرم سے معاف کرتے، رحم کر ہمارے اوپر. تو اس انداز سے ہمارے جو ساتھی ہیں یہ صورت ان کے لیے بہت ہی قیمتی یہ ایک اثاثہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.